السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر پانے والے کا وصال با کمال کیسے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ نوح آپ کا نام ہے نوح ابن لامخ ابن متوشلح، پیدائش بین النہرین، وجہ وفات طبعی 950 سال کی عمر میں، والد لامخ ابن متوشلح، والدہ ضلہ۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حالات زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ کشتی نوح۔ تفصیلی مضمون کے لیے کشتی نوح ملاحظہ کریں۔ خداوند تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا ہواؤں کھیلے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر۔
قال نوح نے عرض کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور طرح طرح کے دلائل سے انہیں تنبیہ کی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی مختلف قولی اور فعلی قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور میں نے انہیں جو ایمان لانے اور استغفار کرنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا، اور میری نافرمانی کرنے میں ان کے عام غریب اور چھوٹے لوگ ان سرکش رئیسوں اور مال و اولاد والوں کی پیروی کرنے لگے جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور وہ مال کے غرور میں مست ہو کر کفر و سرکشی میں بڑھتے رہے، اور ان امیر لوگوں نے بہت بڑے مکر و فریب کیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں کو ایمان قبول کرنے اور میری دعوت سننے سے روکا، مجھے اور میری پیروی کرنے والوں کو ایذائیں پہنچائیں۔ تفسیر کبیر سورہ نوح تحت الآیہ، تفسیر خازن سورہ نوح تحت الآیہ، اور تفسیر مدارک سورہ نوح تحت الآیہ۔ مال اور اولاد کی کثرت راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کے راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اکثر اوقات مال اور اولاد کی زیادتی دینی گمراہی اور اخروی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اور کفار کے مال و اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ اور مال اور اولاد کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کے مال و دولت اور آسائشوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب نہ ہوں، اور اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں، بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت گزاری میں مصروف رہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی اور مالدار کافروں نے اپنی عوام سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے اپنے معبودوں کی عبادت ہرگز ترک نہ کرنا، اور ہرگز ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ ود اور سوا وغیرہ بتوں کی تاریخی حیثیت۔ ود اور سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے، مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے، اس لیے بطور خاص ان 5 کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں، اور نصر گدھ کی شکل میں تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین کے قبائل میں سے ایک ایک نے ایک ایک بت کو اپنے لیے خاص کر لیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ تفسیر خازن سورہ نوح، تفسیر مدارک سورہ نوح۔ اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں اہل عرب نے اپنے معبود بنا لیے۔ چنانچہ ود بنی کلب کا بت تھا اور دومت الجندل کے مقام پر رکھا ہوا تھا، سوا بنی حزیل کا بت تھا، یغوث بنی مراد کا بت تھا، پھر بنی عتیف کا جو صبا کے پاس جوف میں تھا، یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر ذوالقلع کی آل حمیر
کا بت تھا، یہ یعنی ود اور سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ بخاری شریف کتاب التفسیر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل عرب تک وہ بت نہیں پہنچے بلکہ ان بتوں کے نام پہنچے، اور عرب والوں نے ان ناموں کے بعض بت تراش لیے اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، تو یہ بت کس طرح باقی رہ گئے، اور جب وہ باقی نہیں رہے تو اہل عرب کی طرف کس طرح منتقل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان بتوں کو کشتی میں رکھ لیا ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو بت شکن تھے، لہٰذا یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہوئے انہیں کشتی میں رکھ لیا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کبیر، سورہ نوح تحت الآیہ، تفسیر روح البیان، سورہ نوح تحت الآیہ۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب پانچوں اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ تفسیر روح المعانی، سورہ نوح تحت الآیہ۔ قوم نوح پر عذاب۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ملفوظات مجدد
حاضرہ میں جو تحقیق امام احمد رضا خان بریلوی کی درج ہے وہ بھی کافی عمدہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کی تعمیر آدم علیہ نبی علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ بحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے جس میں 2 نبی تھے، آدم و نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق الثمانین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل شہر عراق میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور عمارت نہ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے انہی عمارتوں کی نسبت منقول ہے، یعنی دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر نے برج سرطان میں تحویل کی تھی۔ نصر 2 ستارے ہیں، نصر واقع اور نصر طائر، اور جب مطلق بولتے ہیں تو اس سے نصر واقع مراد ہوتا ہے۔ ان کے دروازے پر ایک گدھ نما کی تصویر ہے اور ان کے پنجے میں گنجا، گرگٹ، کھنگورا، بچھو ہے، جس سے تاریخ تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نصر واقع برج سرطان میں آیا اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال 8.5 مہینے ہوتے ہیں۔ ستارہ نصر واقع 64 برس قمری 7 مہینے 27 دن میں 1 درجہ طے کرتا ہے، اور اب ستارہ نصر واقع برج جدی کے 16ویں درجہ میں ہے، تو جب سے 6 برج 15.5 درجے سے زائد طے کر گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 7,770 پونے 6,000 برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کی سیدنا آدم علیہ السلام کے آفرینش کو 7,000 سال سے کچھ زائد ہوئے۔ لا جرم یہ قوم جن کی تعمیر ہے کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے 60,000 برس زمین پر رہ چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ملک الموت سے کلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ثواب کی نیت سے کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم